السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سننے جا رہے ہیں خلاصہ 16ویں سپارے کا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ 16ویں سپارے کا نام ہے قال علم۔ اس صورت میں سورۃ کہف، مریم اور طٰہٰ شامل ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ اور خضر کا ہی قصہ چل رہا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ جہاں دو سمندر آپس سے ملتے ہیں وہاں ایک شخص ہے جس کو ہم نے خاص علم دیا ہوا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو لے کر چل پڑے، ساتھ کھانے کو مچھلی رکھ لی اور کہا کہ جب تک میں اس جگہ نہیں پہنچ جاتا جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے میں رکوں گا نہیں۔ بیٹا یعنی اسٹوڈنٹ حضرت موسیٰ کے شاگرد کا نام یوشع بن نون تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے بھانجے یعنی بہن کے بیٹے تھے۔ اب دونوں کشتی میں بیٹھے اور چل پڑے۔ رستے میں آدھی مچھلی بھی کھا لی اور کچھ بعد میں کھانے کے لیے رکھ لی اور آگے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر بھوک لگی۔ انہوں نے یوشع سے کہا کہ لاؤ کھانا کھلاؤ۔ اب حضرت یوشع نے کہا کہ وہ تو جب ہم پیچھے رکے تھے تو پانی میں چلی گئی تھی، شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ کو یہ بات بتاتا۔ پھپھو کیا وہ مچھلی ان سے گر گئی تھی پانی میں؟ خالد نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، گری نہیں تھی، وہ آدھی کھائی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ یہ ایک معجزہ تھا اور نشانی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا وہی تو ہم نے جانا تھا۔ اب وہ واپس پلٹے اور پہنچے ایک جگہ پر جہاں ان کو اللہ کے نیک بندے ملے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص علم دیا تھا، مطلب انہیں ایسی باتیں معلوم تھیں جو کسی اور کو نہیں تھیں۔ ان کا نام حضرت خضر تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میں جب ایسے کام کروں گا جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے تو آپ سوال کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں سوال نہیں کروں گا۔ اب حضرت خضر جو بھی کرتے حضرت موسیٰ ان سے پوچھتے یا انہیں روکتے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ آخر حضرت خضر نے انہیں سب سمجھایا اور کہا کہ میں نے کہا تھا نا آپ کے لیے مشکل ہوگا، اور یوں حضرت موسیٰ واپس آ گئے۔ اس سے اگلی کہانی ہے ایک نیک بادشاہ کی جنہیں ذوالقرنین کہتے تھے۔ ذوالقرنین اس وجہ سے کہتے تھے کہ وہ ایک خاص ٹوپی پہنتے تھے جس پر 2 سینگ لگے ہوئے تھے۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 سینگوں والا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت طاقت دی تھی، بہت وسائل دیے تھے۔ انہوں نے مختلف سفر کیے اور اچھے کام کیے۔ ایک جگہ یاجوج ماجوج سے بچاؤ کے لیے مضبوط دیوار بھی بنائی۔ یہ اقتدار یعنی حکومت کا امتحان تھا کہ ذوالقرنین ظالم بن جاتے ہیں یا لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، مگر ذوالقرنین نے سب لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا۔ اس صورت کے آخری رکوع میں اللہ نے بتایا کہ جو لوگ دنیا میں بہت محنت کرتے رہتے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے، وہ آخرت میں بالکل خالی ہاتھ ہوں گے، حالانکہ وہ دنیا میں سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا ہوگا، اللہ کی باتیں نہیں مانی ہوں گی، جبکہ اچھے کام کرنے والے جنت الفردوس میں ہوں گے۔ صفیہ بیٹا، فردوس جنت میں سب سے اونچی اور اچھی جگہ ہے، سب سے اچھی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر سمندر کو دوات یعنی انک بنا کر اللہ کی باتیں لکھنا شروع کریں تو سمندر کم پڑ جائیں، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اس سپارے کی اگلی صورت ہے مریم۔ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی کہ مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ کی خاطر کام کرنے والوں پر اللہ کی رحمت اور اس کے انعامات کا خاص ذکر ہے، جیسے زکریا، مریم اور ابراہیم علیہ السلام۔ ان تینوں کے قصے موجود ہیں۔ اس صورت میں آخر میں غلط کام کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ بھی پلائی ہے، اور عیسائیوں کو خاص طور پر توحید کی دعوت دی گئی ہے، کیونکہ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں 3 ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں 3 کا مطلب 1 ہوتا ہے۔ ایک کنفیوژن اللہ تعالیٰ نے دور کی ہے۔ یہ تمام کہانیاں آپ لوگ اگلی صورت کا نام ہے طٰہٰ، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس میں ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے اور ماننے والوں کے لیے کامیابی اور خوشی کا ذریعہ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت تفصیل سے کہانی سنائی کہ ان کی اماں نے انہیں ایک صندوق میں بند کیا اور سمندر میں ڈال دیا۔
کیونکہ اس وقت کا بادشاہ فرعون لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا کرتا تھا۔ مگر وہ صندوق پہنچا فرعون ہی کے گھر، اس نے انہیں بیٹا بنا لیا اور لگا آیا کو ڈھونڈنے، تو ان کی امی ہی آیا بن کر آ گئی اور اپنے بیٹے کے ساتھ محل میں رہنے لگی۔ وہاں حضرت موسیٰ پلے بڑھے، پھر کچھ غلطی ہو گئی تو محل والے آپ کے دشمن ہو گئے۔ حضرت موسیٰ وہاں سے بچ کر مدین چلے گئے۔ 10 سال بعد واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آگ جلتی نظر آئی۔ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ ہم آپ کو نبی بنا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ان کے بھائی ہارون کو بھی۔ سورہ طٰہٰ میں اس کہانی میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر اللہ کی باتیں مانیں تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ ایک اور بھی کہانی آدم اور حوا کی بھی ہے کہ وہ جنت میں رہتے تھے اور شیطان نے ان سے اللہ کی نافرمانی کروا ڈالی۔ یاد ہے نا یہ بھی؟ وہ انہوں نے وہ سیب کھا لیے تھے نا۔ امانی کو کچھ یاد آ رہا تھا۔ ہاں، امانی کوئی پھل تھا، سیب کا نہیں معلوم ہمیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو شیطان ہے نا، اسے پکا پہچان لو، یہ تمہارا دشمن ہے، اور یہ قیامت کے دن اگر تم اس کے ساتھ ہوئے اور دنیا میں اس کی باتیں مانتے رہے تو بہت برا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ صبر کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، نماز پڑھیے، اور مشرکین کی طرف نہ دیکھیے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے اور دنیا میں بڑا اعلیٰ مقام ہے، بہت دولت ہے، بڑے کامیاب ہیں۔ مشرکین سے کہیے کہ وہ انتظار کریں، دیکھتے ہیں کس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور ہاں، ایک ضروری بات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کیجیے، یعنی سب ایک دوسرے کو یاد دہانی کروائیں کہ نماز پڑھنی ہے۔ ہمارے 16ویں سپارے کا خلاصہ یہاں ہوتا ہے مکمل۔ حضرت موسیٰ کی کہانی سن کے نا ہمیشہ مزہ آتا ہے، ولید نے کہا۔ ایسا ہی ہے ولید، حضرت موسیٰ کی کہانی اتنی مزیدار ہے، اللہ تعالیٰ نے سنائی بھی بار بار ہے، آگے بھی انشاءاللہ ہم سنتے رہیں گے۔ اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا، یا آپ لکھیے گا یا پھر گھر میں کسی بڑے کو بتائیے گا۔ رمضان آدھا گزر چکا ہے، اس آدھے رمضان میں آپ نے اپنی روشنی کتنی بڑھائی ہے اور خوشبو کتنی بڑھائی ہے، یہ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔